بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا رمضان کے حوالے سے، تو آج بھی اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک روزہ دار کے افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی، کہ مظلوم کی دعا حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھاتے ہیں اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ کے پاس وہ پہنچتی ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی آگے سے جواب دیتے ہیں کہ میں ضرور تمہارا مدد کروں گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب رمضان آتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو رنگ مبارک تھا وہ بدل جاتا تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وغیرہ میں بھی زیادتی کر دیتے، نوافل وغیرہ زیادہ پڑھتے تھے، دعاؤں میں بہت زیادہ عاجزی کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کا جو خوف تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر غالب رہتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بستر پر بہت کم تشریف لاتے تھے۔ تو اب دیکھیں، یہ 2 روایات میں نے آپ حضرات کے سامنے سنا دی، اور مقصد بھی اس سے دعا کا اہتمام کرنا یہ مقصود ہے، دعا کی فضیلت بیان کرنا مقصود ہے۔ تو دیکھیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ اوقات اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کے لیے، کہ انسان یہ مسلمان کس طرح میرے سامنے آ جائے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو قبول کر دوں، یعنی اللہ کی رحمت وہ بالکل بہانے ڈھونڈتی ہے کہ یہ انسان آ جائے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہے، بشرطے کہ ہم اس کے لینے والے بن جائیں۔ تو یہ اس حدیث میں افطار کے وقت کی جو فضیلت بیان فرمائی ہے دعا کی، کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، تو ہمیں بھی دیکھیں اس وقت میں تو بہت سارے لوگ وہ بھوک کی وجہ سے اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں ہوتی دعا کی طرف، اور نہ بالکل یعنی بھوک کی وجہ سے بالکل بس دسترخوان پر بیٹھنا ہوتا ہے اور شروع ہوتے ہیں، ایسے انتظار میں رہتے ہیں، حالانکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جب مسلمان دعا مانگتے ہیں بشرطے کہ اس میں قطع رحمی نہ ہو یا کسی گناہ کا دعا نہ کرے، یعنی ان 2 چیزوں سے وہ دعا پاک ہو، تو تب جا کے اس کی جو فضیلت ہوگی یعنی وہ ضرور قبول ہوگی۔ بعض دعائیں تو ہے اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن میں جب انسان قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انسان مانگتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، ضرور قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے قبول کرنے کی بھی کچھ احادیث میں بھی کچھ چیزیں بیان کی ہے اس کے لیے کہ کیسے قبول ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں بندہ جو ہے وہ کچھ چیز مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العزت، یہ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ رب العزت اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہے کہ جس کو اللہ رب العزت یعنی ذخیرہ کر کے اس کا اجر آخرت میں دیتے ہیں۔ اور آخرت میں دیکھیں، جب یہ انسان آخرت میں جب معاشر ہوگا اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اس کے سامنے لائی جائے گی،
اس کی دعائیں کی جتنی بھی چیزیں یہ بتائی جائے گی کہ یہ دعا تو نے مانگی ہے، اس کے بدلے میں ہم نے یہ دیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے بدلے میں ہم نے یہ مصیبت دور کر دی۔ لیکن جب یہ جو ذخیرہ کیا اللہ رب العزت نے، جو اللہ رب العزت نے یعنی آخرت میں اس کا اجر دیں گے، جب یہ بندہ اس کو دیکھیں گے تو یہ پھر اور بھی اس کی حسرت کرے گا کہ یا اللہ میری دعائیں سب دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج ہی اس کا مجھے کچھ اس کا بدلہ مل جاتا تو یہ میرے لیے بہتر ہوتی، یعنی اس کا اجر بہت زیادہ اللہ رب العزت دیں گے۔ تو اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ یا اللہ میری دعائیں جو ہے وہ آخرت میں دنیا میں قبول نہ ہوتے اور آخرت میں اس کا اجر دے دیتے۔ تو سامعین، عرض یہی کرنا تھا کہ دعا بہت، دیکھیں کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے وہ یعنی اللہ رب العزت کی وہ جو تقدیر ہوتی ہے نا اس کو بدل دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے ارادے کو بدل دیتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے اور کچھ لوگوں کی جیسے اس حدیث میں بیان کی ہے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی دعاؤں کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔